معه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووطد بالسحور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم فدا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولایتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خوبصورت جشن اور تمامی اطراف میں مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے. زمانہ کتنا ہی پریشان رہے علی کا ذکر تو ہوگا. بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا اگر توجہات میرے ساتھ رہی, اور مجھے احساس ہے کہ آپ سارا دن مصروف عمل ہیں اور پھر کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں. فرقان بھائی اور ان کے احباب نے جس خلوص سے یہ فرش ولا بچھایا ہے, پروردگار فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا, پڑھنے والوں کو پڑھنے کا, سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما. ہمارے مستحسن بھائی اور جتنے بزرگان بیٹھے سائیں بیٹھے ہیں, پروردگار ہر ایک کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب. محمد احسن مستحسن بھائی کے بھائی علیل ہیں, سائیں علیل میں تشریف فرما ہیں, اور جتنے احباب یہاں جمع ہیں, میسم کی والدہ علیل ہیں, ہمارے اصغر کی والدہ علیل ہیں. پروردگار ہر ایک کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما. خان بھائی کی والدہ جو جشن منعقد کرتی تھی, برپا کرتی تھی, سجایا کرتی تھی, پروردگار اس دنیا سے رخصت ہوئی, انہیں کروٹ کروٹ محمد والے محمد کی قربت نصیب فرما, آل علیین میں مشہور فرما. اس جشن کے طفیل ہر مومن کو قبر مولا حسین کا زوار بنا. ایک مرتبہ جشن والی صلوات پڑھیں تو میں کچھ ہدیہ کرتا ہوں. پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کا درد دکھایا ہے. چاہے کچھ بھی حالات ہوں, انسان وابستہ رہے اہل بیت سے تو دین اور دنیا دونوں سنور جائیں. آج خوشی ہے, اور عام گھر کی خوشی نہیں ہے, اللہ کے گھر کی خوشی ہے. اور جب اللہ کے گھر کی خوشی ہے تو ہر مخلوق کے خدا کو خوش ہونا چاہیے. کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, کیا اچھے اچھے قصائد اور آپ نے اشعار سماعت کیے, لیکن چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. توجہات کا طالب. پروردگار عالم نے اس کائنات کو سجایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخر تک یہ سنت رکھی ہے کہ جب تک دو نہ ہو وہ ہدایت کا کام نہیں لیتا ہے. میں ممنون آپ جملہ وصول کیا کہ پروردگار ہدایت کا کام نہیں لیتا. علی بھائی جب تک دو نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو پروردگار عالم نے حضرت آدم کو رسالت عطا نہیں کی, احکام نہیں دیے. پیغمبر ہیں, نبی ہیں, لیکن پروردگار عالم نے رسول نہیں بنایا. جب تک دو نہ ہو پروردگار ہدایت کا کام نہیں لیتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا, یعنی جب تک آدم کے ساتھ شیش نہ ہوئے ہدایت کا کام آگے نہیں بڑھا. جب تک حضرت ابراہیم کے ساتھ اسماعیل نہیں ہوئے ہدایت کا کام آگے نہیں بڑھا. اسی لیے پروردگار عالم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا کہ ان کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں تھا. بات آگے بڑھی, پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو فوراً آتے ہی نبی نے اعلان نبوت نہیں کر دیا, بلکہ 30 برس انتظار کیا علی کے آنے کا. ہدایت ہو نہیں سکتی جب تک دو نہ ہو. اور اسی حوالے سے پروردگار عالم نے کعبے میں علی کو اتارا کہ انسان کی ہدایت ہو جائے, اور علی اور محمد ملے تو ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھا. اور پھر علی مولا کے ساتھ حسن, اور حسن کے ساتھ حسین, اور حسین کے ساتھ زین العابدین. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ سلسلہ آ کے رکا امام حسن عسکری علیہ السلام پر, اس لیے کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے جسے غیبت میں رہنا ہے. تو پروردگار عالم نے روک دیا کام, ہدایت کا کام اکیلے سے نہیں لے گا, اس لیے کہ پردے میں بھیج دیا. امام کو اکیلا تھا زمین پر. اب عیسیٰ آسمان پر ہیں,
اور امام زمین پر ہیں، وہ بھی غائب ہیں، یہ بھی غائب ہیں. جب پروردگار ہدایت کا کام لینا چاہے گا دونوں کو ملائے گا اور بات آگے بڑھے گی. اور جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے، دیکھیے محفل ہو رہی ہے اور میری آواز آپ تک پہنچانے کے لیے مائک لگا ہے. اکثر مثال آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے، یہ مائک لگا ہے. یہاں دیکھنے میں تار ہے، ایک تار ہے. اچھا اہل علم بتائیں گے، جو الیکٹریشن ہے وہ زیادہ میرا ساتھ دیں گے کہ یہ تار دیکھنے میں ایک ہے لیکن جب اسے کھولیں گے تو اندر سے دو ہے. اسی لیے نبی فرما رہا ہے میں اور علی ایک نور کے دو ہیں. یہ تار دیکھنے میں ایک ہے. پریشان تو نہیں ہے گفتگو سے؟ پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا ہے ایک، دیکھنے میں ایک ہے. اور یہ چادر میں آ جائیں تو 5 ایک ہو جاتے ہیں. یہ 5 ایک ہو جاتے ہیں. تو عرض کر رہا ہوں یہ تار دیکھنے میں ایک ہے لیکن اس کے ذریعے سے ہدایت ہو رہی ہے. اس میں نور نہ ہو تو بات آپ تک نہیں پہنچے گی. یعنی میرے جیسے کمزور آدمی کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے 100 150 200 آدمیوں تک پہنچانے کے لیے نور کا وسیلہ درکار ہے. تو بغیر نور کے ساری انسانیت کو ہدایت کیسے ہو جائے گی؟ تو اللہ خاکیوں سے ناریوں سے ہدایت نہیں لیتا ہے، پروردگار نوریوں سے ہدایت لیتا. اب اللہ نے 2 نور بھیجے، دونوں دیکھنے میں ایک ہیں، دیکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن ہیں ایک. یہ ایسی ہے جیسے کہ تار دیکھنے میں ایک ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر فرمایا اب ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان بھی محمد، آخر بھی محمد. اس سے بالکل آسانی سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، پھر کہوں گا یہ دیکھنے میں ایک ہے لیکن الیکٹریشین جانتے ہیں کہ جب اسے کھولا جائے گا تو یہ اندر سے 2 نکلیں گے. 2 نکلیں گے. اچھا جب 2 نکلیں گے تو کیا وجہ ہے 2 تار رکھنے کی؟ ایک سے بھی کام ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہدایت تو 2 سے ہوگی، ایک سے نہیں ہو سکتی. مالک کیسے ہوگی کہ یہ نور ہے، اس کے اندر کور چڑھا ہوا ہے، اندر ہے 2 تار، دیکھنے میں ہے ایک. جب الگ الگ ہوں گے تو 2 ہوں گے. اچھا سائیں بیٹھے میں عرض کرتا ہوں 2 کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ ایک ٹھنڈا ہو ایک گرم ہو. جب یہ 2 ہوں گے تو کام آگے بڑھے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے ایک کو رحمت للعالمین بن کے اتارا ہے، ایک کو قاتل المشرکین بنا کر اتارا. جی ہاں، ایک قاتل المشرکین ہے اور ایک رحمت للعالمین ہے. یہ 2 ہوں گے تو ہدایت کا کام آگے بڑھے گا. یہ پروردگار عالم کی سنت ہے. بہت کچھ آپ نے سنا، چند جملے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضور کو دیکھ کر ایک مرتبہ مدینہ کی عورتیں کہتی تھی جناب فاطمہ بنت اسد سے، مادر علی سے، کہ نبی کا بچپن کیسا تھا. تو ایک مرتبہ مسکرا کر فاطمہ بنت اسد کہیں گی انہوں نے پالا ہے نبی کو کہ بچپن کیا ہے، جوانی کیا ہے، ان کا جھولے میں ہونا کیا ہے. یہ جیسے جھولے میں تھے ویسے آج ہیں. جیسے جھولے میں تھے، یہ جھولے میں بھی عام کھلونوں سے نہیں کھیلتے تھے، شمس و قمر سے کھیلتے تھے. اور بڑے ہو کر بھی ان کے کھلونے یہی ہیں. یہ چاہیں تو اشارے سے سورج کو پلٹا دیں، یہ چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. اور علی اور نبی ایک ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں نور کے ایک ٹکڑے ہیں. ابھی سبب بھائی بھی کہہ رہے تھے. تو یہی کمال کیا پروردگار عالم نے کہ ایک سے چاند کو ٹکڑے کروایا ہے تو دوسرے سے سورج کو پلٹوایا ہے. اب اگر کسی کو دعویٰ ہو کہ وہ علی جیسا ہے، ہمسر ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ زیادہ کچھ نہیں، یہ ممبر ہی اپنی انگلیوں سے کھسکا کے دکھا دے. ممبر کوئی کرسی کھسکا کے دکھا دے. یہ تو سورج اور چاند کی باتیں ہیں. تو دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، اسے نبھانا بڑا مشکل. علی مولا پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے کب؟ کہ جب فاطمہ بنت اسد نے پوچھا سرکار ابو طالب سے، جب نبی کی ولادت ہوئی نا تو ایک مرتبہ سب سے پہلی خوشخبری جناب فاطمہ بنت اسد نے دی جناب حضرت ابو طالب کو. اے ابو طالب، آمنہ کی گود میں وہ چاند اترا ہے کہ جس کو دیکھ کر عرش کا چاند بھی شرما جائے. آپ نے سنا ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، ایسا بچہ نہیں دیکھا. یہ تو گہوارے میں بھی شمس و قمر سے کھیلتا ہے. ایک مرتبہ ایسا میں نے کائنات میں حسین چہرہ نہیں دیکھا، حسین بچہ نہیں دیکھا. اور اس کی جو خصوصیات ہیں میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی. جب آپ نے دیکھا نا، تڑپ دیکھی جناب فاطمہ بنت اسد کی، اور نعت سنی نثر میں جناب فاطمہ بنت اسد سے، پہلی نعت فاطمہ بنت اسد سے نثر میں سنی نبی کے حوالے سے. تو ابو طالب نے کہا گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ 30 برس بعد تجھے بھی ایسا عطا کرے گا.
آج کا دن حضرت ابو طالب کے وعدے کا دن ہمیں 3 منٹ کا نہیں پتا، اور علی کے بابا ہیں کہ جو 30 برس بعد کی گفتگو کر رہے ہیں، 30 برس بعد تیرے بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ علی مولا دنیا میں تشریف لائے تو بالکل ویسے تھے جیسے نبی، ایک بھائی سورج کو پلٹا رہا ہے تو دوسرا چاند کے ٹکڑے کر رہا ہے، علم بھی وہی ہے، کمال ہے۔ اور کیوں ہے یہ علم؟ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ علی مولا کعبے میں تشریف لائے تو کعبے میں کیوں آئے علی؟ اپنے گھر میں پیدا ہوتے تو کہا اس لیے کعبے میں آئے کہ اللہ ابو طالب کے احسان کا کچھ بدلہ دینا چاہتا ہے۔ ابو طالب نے جناب محمد کو جگہ دی اپنے گھر میں، تو اللہ نے احسان کے بدلے میں ابو طالب کا بیٹے کو اتارا کعبے میں، اور اس لیے بھی اتارا کہ پہچان نہیں تھی کہ علی کعبے میں کیوں آئے۔ کہ جب سیدہ سے عقد ہوا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر سیدہ کہیں کہ میں نبی کے گھر میں آئی ہوں تو علی کہیں میں تو خدا کے گھر میں آیا ہوں۔ لہذا پروردگار عالم نے جوڑی بھیجی ہے، کعبے میں علی مولا تشریف لائے۔ کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل؟ زیادہ بات نہیں کرتا۔ جب عیسیٰ پہ بات آئی تو آپ نے فرمایا نبی ہے میں کچھ نہیں کہتا گا، نہیں شان بیان کیجئے، بتائیے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تو خود طے کر۔ ایک وہ ہے کہ جب اس کی ولادت ہونے والی تھی تو اللہ نے اس کی ماں سے کہا تھا کعبے سے باہر چلی جاؤ، اور میری ماں وہ ہے جسے دیوار دروازہ کھول کے آواز دے رہی تھی جہاں سے چاہے کعبے میں تشریف لے آؤ۔ اب آپ طے کریں کہ جسے نکالا جا رہا ہو وہ افضل ہے یا جسے بلایا جا رہا ہو وہ افضل ہے۔ اچھا کعبے میں آ گئے مولا کائنات، مولا کی ولادت ہو گئی کعبے میں۔ یہ کیسے پتا چلے کہ کعبے میں کوئی مستور گئی ہے اور دیوار نے جگہ دی ہے، در کھول کر جگہ دی ہے؟ یہ کیسے پتا چلے کون گیا ہے؟ تو جناب عباس رسول کے چچا فرماتے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ابو طالب کی زوجہ ہے جو کعبے میں گئی ہے۔ جیسے چاہے سماعت کریں گے۔ عرض کرتا ہوں اس گھرانے کی عظمت کیا ہے کہ عرب میں ہزاروں عورتیں، کعبے بھی زیارت کے لیے ہزاروں عورتیں آتی ہیں۔ تو سرکار آپ کو کیسے پتا کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلی، مستور اپنے گھر سے نکلی، کعبے پر آئی، اس نے دعا کی، دیوار پھٹی اور وہ اندر چلی گئی۔ جب دیوار واپس مل گئی تو آپ نے کہا یہ علی کی ماں ہیں یا ابو طالب کی زوجہ ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم؟ کہ اس گھرانے کے پردے سے پتا چلا، پردہ دار اندر گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ماں سے پہلے کوئی پردہ نہیں جانتا۔ تاریخ نے لکھا کہ پردہ دار اندر گئی ہے تو ہمیں معلوم ہے یہ ابو طالب کی زوجہ ہیں جو کعبے میں گئی اور کعبہ پھر مل گیا۔ اچھا کعبے میں لگا ہے تالا، چابی ہے ابو طالب کے پاس۔ پریشان ہونا تو ابو طالب کو چاہیے تھا کہ دیوار پھٹی اور ان کی زوجہ اندر چلی گئی ہے، لیکن ابو طالب یہاں نہیں ہے۔ جب ابو طالب آئے تو لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ سارا مکہ پریشان کیوں ہے؟ کہا کعبے کی دیوار پھٹی اور ہم نے دیکھا کہ علی کی ماں اندر گئی ہے، کعبہ واپس مل گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پریشان تو ہونا چاہیے نا سرکار ابو طالب کو، لیکن ابو طالب مطمئن ہے، سارا مکہ پریشان۔ ابو طالب پریشان نہیں ہے۔ 3 دن بعد اللہ نے کہا محمد جاؤ کعبے سے علی کو لے آؤ۔ سبحان اللہ 13 رجب علی کعبے میں آئے ہیں، 16 رجب رسول کعبے سے علی کو لے کر آئے ہیں۔ یعنی کہہ دوں تو شاید آپ جملہ وصول کریں کہ 3 دن دسترخوان توحید پر جو مہمان رہی اسے علی کی ماں کہا جاتا ہے۔ جاوید بھائی 3 دن دسترخوان توحید پر مہمان رہی۔ نبی کو حکم ملا جائیے لے کر آ جائیے۔ پریشان تو نہیں نا گفتگو سے؟ کچھ تاریخ آپ کے حوالے، جاؤ اور جا کر کعبے سے لے آؤ۔ میں نے تیسری مرتبہ، اچھا پھر کہتا ہوں، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے جاؤ کعبے جاؤ اور جا کر علی کو لے آؤ، نہیں آپ خاموش ہیں۔ پھر کہوں اللہ کہہ رہا ہے علی کو کعبے سے لے آؤ۔ کس کی شان ہے؟ کس کی شان ہے کعبے سے لے کر آنا؟ علی مولا کو لینے کے لیے رسول جا رہے ہیں کعبے میں۔ یہ عام رسول نہیں ہے، میں نے بارہا کہا یہ محمد ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اور جب بھی اللہ نے ہدایت کرنا چاہی نا تو ہر نبی کو بلایا ہے اپنے پاس، ٹور پر آ جاؤ، سیر پر آ جاؤ، اور بڑی بڑی پتھر کی سلوں پر آیتیں تھی، جاؤ اور جا کر امت کی ہدایت کرو۔ میں کہوں گا آخری نبی آیا ہے، پروردگار تو بلا کر ہدایت دے گا؟ کہ نہیں میرا محبوب بہت بڑا ہے میں بلاؤں گا نہیں۔ کیا مطلب پروردگار ہدایت کیسے ہوگی؟ کہ تم نے کیا سمجھا ہے موسیٰ جیسا ہے، عیسیٰ جیسا ہے، یہ ابراہیم جیسا ہے؟ نہیں ابراہیم اور ہے، محمد اور ہے، عیسیٰ اور ہے، محمد اور ہے، موسیٰ اور ہے،
محمد اور ہے. مالک کیا مطلب؟ کلیم چھوٹا تھا کلام بڑا تھا. خلیل چھوٹا تھا کلام بڑا تھا، لیکن حبیب بڑا ہے کلام چھوٹا. سبحان اللہ. کلیم چھوٹے تھے کلام بڑا تھا. یہاں معاملہ الٹ ہے، یہاں محمد بڑے ہیں کلام چھوٹا ہے. تو آیت جہاں میرا محمد ہوگا وہیں بھیج دوں گا. قرآن کی آیت پروردگار کہہ رہا ہے جہاں میرا حبیب ہوگا میں وہیں بھیج دوں گا. مالک کہاں بھیجے گا؟ کہا جہاں میرا حبیب ہوگا اور جس انداز میں بیٹھا ہوگا کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں، آیت ویسے ہی آ جائے گی. یعنی محمد بڑے ہیں آیت چھوٹی ہے، محمد بڑے ہیں آیت چھوٹی ہے. پھر عرض کرتا ہوں کیسے کا دیکھ لو، تم دیکھ لو. اگر محمد کمبل میں ہوئے تو میں آیت کمبل میں بھجواؤں گا. اگر محمد چادر میں ہوئے میں آیت چادر میں بھجواؤں گا. اگر محمد بستر پہ ہوئے تو میں آیت بستر میں بھجواؤں گا. اگر محمد جانماز پہ ہوئے تو میں آیت جانماز پہ بھجواؤں گا. مولائی بیٹھے حق ادا ہو جائے، مولا فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اے محمد آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آخری نبی ہے. سنو، اگر تم اشیر ہوئے میں آیت اشیر بھجوا دوں گا، تم غدیر جاؤ گے میں آیت غدیر بھجوا دوں گا. تمہیں زحمت نہیں دوں گا. لیکن جس نے سورہ بقرہ خود بھیج دی، جس نے الحمد خود بھیج دی، جس پروردگار نے کوثر اور اخلاص کی سورہ خود بھیج دی، اس نے کہا اے محمد 16 رجب ہے، کعبے جا کر علی کو لے آ. اتنی تمید اس لیے باندھی آپ میرا ساتھ دیں گے. میں عرض کر رہا ہوں الحمد دینے کے لیے نبی کو بلایا نہیں، علی کو دینے کے لیے بھیجا ہے. جاؤ اور میرے گھر سے جا کر لے آؤ، علی کو لے آؤ. یہ کیا معاملہ بن رہا ہے؟ معلوم ہے پروردگار کی آواز آئے گی. سنو، مسئلہ یہ ہے کہ ہر آیت چھوٹی ہے، علی میری آیت کبریٰ ہے، اسے لینے جانا پڑے گا. اور سنو یاد رکھنا میری 2 آیتیں سب سے بڑی ہیں. ایک کو زہرا کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں، اور ان دونوں کو دینے کے لیے محمد کو بلاؤں گا. اور یہ کہہ کر بلایا کہ اگر زہرا چاہیے تو عرش پہ آ جاؤ، علی چاہیے تو کعبے میں آ جاؤ. زہرا کو لینے معراج پر گئے تھے اور علی کو لینے کعبے آ گئے. کعبے آئے تو جیسے علی کے لیے دیوار پھٹی تھی ایسے ہی نبی کے لیے بھی دیوار شک ہوئی. نبی آ گئے اور نبی نے آ کر چچی کو دیکھا، کیا حال ہے؟ کہ میرا حال اچھا ہے لیکن اس بچے میں زندگی نہیں ہے، آثار نہیں ہے. نبی مسکرا رہے ہیں. جس کی وجہ سے حیات ہے اس میں زندگی نہیں، اس میں زندگی نہیں. ارے لائیے میرے بھائی کو مجھے دیجیے. سبحان اللہ. نبی نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، سبحان اللہ. چچی نے بچہ دے دیا. یہ وسیم زیدی کے ہاتھ نہیں پھیلے ہوئے ہیں، یہ کائنات کے رسول کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. رسول ہمیشہ ہاتھوں کو یوں رکھتے ہیں، علی کی دفعہ ہاتھ یوں ہیں. نہیں آپ نے سنا نہیں، چلے آپ کو اشعار پسند ہے میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ جانے کیا خزانہ ہے فاطمہ کی گود میں، رحمت للعالمین ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے. رحمت للعالمین ہاتھ پھیلائے کھڑے. لائیے مجھے دے دیا بچہ گود میں آ گیا، علی گود میں آ گیا. وہ گود میں آئے تو ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ اس میں زندگی نہیں ہے. نبی مسکرائے اور فرمایا زندگی کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی، یہ رویا نہیں، اس نے ماں سے غذا نہیں لی. نبی کہیں گے بس ان 3 باتوں پہ پریشان. مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری رسالت کا گواہ بن کر آیا ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ ہماری رسالت کا گواہ بن کر آیا ہے. کہہ دو محمد کوئی گواہی دے نہ دے، اللہ کہہ رہا ہے 2 گواہ کافی ہیں، ایک وہ اور ایک وہ جسے ساری کتاب کا علم عطا کیا، وہ علی گواہ. جاؤ، اس میں زندگی نہیں، اس میں زندگی ہے اور ہم بتائیں گے زندگی کیسے. کیا نہیں کیا اس نے؟ کہا اس نے شیر مادر نہیں پیا، اس نے آنکھ نہیں کھولی. سنا نبی نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلائے، بس ہاتھ پھیلانے تھے، ادھر علی نے ہاتھ پھیلائے. اور ایک مرتبہ جیسے ہی رخ نبی کو دیکھا آنکھیں کھول دی. مشام میں خوشبوئے علی رسول گئی اور آنکھیں کھول دی.
میں کہوں گا یا علی پہلے آ کے کیوں نہیں کھولی؟ تو علی کہیں گے میں تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ علی اس رسول کے صحابی کو کہا جاتا ہے جس نے ماں کو بعد میں دیکھا ہے، محمد کو پہلے دیکھا۔ علی جیسا صحابی نہیں ہے، اور یہ ساتھ رہنے والا نہیں ہے، یہ محمد کی گود میں پلنے والا صحابی۔ میں نے ماں کو اور باپ کو بعد میں دیکھا ہے، میں نے پہلے رخ نبی کی زیارت کی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ یا علی آپ نے غذا نہیں لی وہاں سے؟ اللہ آپ کو ہر مقدمے سے محفوظ رکھے۔ جو مقدمات سنتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، یا وکیل حضرات ہیں یا کورٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کسی مقدمے میں ہوں اور آپ کا کوئی گواہ ہو جو آپ کی گواہی دینے جا رہا ہو، تو مجھے بتائیے اس گواہ کا خرچہ گھر والے کرتے ہیں یا جس کا گواہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے؟ جس کا گواہ ہے وہ خرچہ کرتا ہے۔ تو علی مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں خرچہ کیوں کرے؟ میں تو آپ کی رسالت کا گواہ بن کے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ہم خرچہ کریں گے۔ ایک مرتبہ اپنی انگشت مبارک دہن علی میں ڈالی، مولا علی نے تھوڑی دیر چوس کے چھوڑ دی۔ کیا چاہتے ہو علی؟ کیا چاہیے؟ آنکھوں میں بات ہوئی، رسول علی کی نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ اور پھر رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں ڈال دی، مولا کے دہن میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ یہ سنت ہے ہر بھائی اپنے بھائی کو زبان چسائے؟ کہ تم اگر زبان چساؤ گے نا بھائی بیمار ہو جائے گا، جراثیم لگ جائیں گے، یہ حرکت مت کرنا، زیبا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ اپنے بھائی کی زبان ذہن میں زبان کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہ کل سمجھانا مشکل تھا، آج سمجھانا بہت آسان ہے۔ آج اینڈرائیڈ کا دور ہے۔ معلوم ہے آپ کو جب علی مولا رسول کے بعد منبر پہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے دنیا سوال کرو جو چاہے مجھ سے پوچھو، اور میں وہ ہوں جو زمین سے زیادہ عرش کے راستوں سے واقف ہوں۔ اور پھر مولا نے فرمایا جو چاہے پوچھ لو، میرے سینے میں علم کا سمندر بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہر آدمی نے سوال کیا، علی مولا نے جواب دیا، یہاں سوال وہاں جواب، یہاں سوال وہاں جواب۔ لوگ کہتے تھے یا علی اتنی جلدی کیسے بتاتے ہو؟ کہ جیسے تمہارے ہاتھ تمہارے سامنے ہے، یہ ساری کائنات علی کے سامنے ہے، اس لیے لمحے میں جواب دیتے ہیں علی۔ تو کہنے لگے کہ اتنا علم آیا کہاں سے؟ ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ سب میرے محمد کا لعاب ہے جو رسول نے کعبے میں چسایا۔ رسول اللہ تھک گئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، ورنہ چند جملے ہدیہ کروں گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اور پریشان بالکل نہیں ہوں گے، جو تھکے اور جو پریشان ہو رہا وہ ہاتھ اٹھائے، میں اسی وقت دعا کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی علی مولا کے جشن میں بھی تھکا ہوا ہو تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بچہ بیٹھا ہے ہمارے یاسر کی والدہ علی نے پروردگار انہیں صحت کاملہ شفاعت نصیب فرمائے، والد کو روزگار ان کی برکتیں عنایت فرمائے، ہر مومن کی دعا اٹھنے سے پہلے پروردگار مستجاب فرمائے۔ رسول اللہ نے پوچھا یا علی شیر مادر نہیں پیا؟ یا رسول اللہ میں تو آپ کا گواہ بن کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں ڈال دی۔ اور سندھ میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب رسول اللہ نے دہن میں زبان ڈالی نا تو علی مولا نے پکڑ لی زبان۔ اور آپ جانتے ہیں چھوٹا بچہ ہو تو اس کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور اگر بچہ علی ہو جو گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر دیتا ہے، تو زبان دہن میں رسول کی ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یا علی چھوڑ دو۔ بڑا لطف کا جملہ ہے، علماء فرماتے ہیں دونوں بھائیوں میں بات چل رہی ہے، رسول کہہ رہے ہیں بہت دیر ہو گئی یا علی چھوڑ بھی دو، اور علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ منظر دنیا بار بار کہاں دے گی، جانے بھی دو، دیکھنے دو دنیا کو۔ رسول اللہ نے زبان دہن میں رکھی ہے اور علی نے چھوڑی نہیں جب تک خاندان کے کچھ لوگ جمع نہیں ہو گئے۔ جب عرب والے جمع ہوئے تو بس جمع ہونے پہ علی نے زبان چھوڑ دی۔ یہ میں کہوں گا یا علی یہ کیا کیا؟ کہ سندھ میں بتا رہے ہو تو کہہ دو علی دنیا میں آتے ہی بتانا چاہتا ہے، رسول کی زبان روک کے بتانا چاہتا ہے کہ کل کوئی رشتے لے کر نہیں آنا، محمد نے مجھے آتے ہی زبان دے دی۔ محمد نے مجھے آتے ہی زبان دے دی۔ علی مولا
محمد نے مجھے آتے ہی زبان دی. سبحان اللہ. اور نبی نے فرمایا علی نہ ہو تو سیدہ کا کوئی کف نہیں ہو, کوئی کف نہیں. کہاں آئے ہیں مولا؟ کعبے میں آئے ہیں. آنکھیں کھولی اس وقت جب رسول کی زیارت کر لی, غذا لی رسول سے, پالا رسول نے. کہیں رویا نہیں, رویا نہیں. رونا زندگی کی علامت ہے. جو لوگ رونے پر فتویٰ لگاتے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ جب دنیا میں آئے تھے تو روئے تھے. عرض کر رہا ہوں آپ سے, روتا ہے انسان, اور اگر روتا نہیں ہے تو اسے ڈاکٹر زبردستی رلاتے ہیں, رلاتے ہیں. اسے مار مار کے رلایا جاتا ہے تاکہ اس میں زندگی کے آثار ہوں. زندگی رونے کی علامت, رونا زندگی کی علامت ہے. تو روئے نہیں. تو علی مولا کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ کا جانشین ہوں اور میں جانتا ہوں میری ماں اکیلی تھی, میری ماں اکیلی تھی اور میں روتا تو ماں گھبراتی. تو اگر کوئی دوست اکیلا ہو, ساتھی اکیلا ہو تو رونا اچھا نہیں لگتا. اس لیے میں رویا نہیں. یہ علی ہیں, کعبے میں آئے ہیں, میں رویا نہیں. لیکن سب سے بڑا کمال تو فاطمہ بنت اسد کا ہے. کعبے آئیں, اور جب کعبے آئیں تو دیوار کعبہ شک ہوئی. مجھے بتائیے آپ اور میں ہو, ارے یہ دیوار کعبہ ہے, دیوار کعبہ تو بہت بڑی بات. ابھی یہاں پنڈال میں یہ شامیانہ گر جائے, قنات گر جائے نا تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کیوں نہیں ہٹی علی کی ماں؟ ارے گھر دوڑ کے جانا چاہیے تھا, گھر نہیں گئی. علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی. دیوار پھٹی ہے, ڈرنا چاہیے, گھبرانا چاہیے, گھر دوڑ جانا چاہیے. تو پھر آواز آئے گی, دوڑے وہ جو کسی فرار کی ماں ہو, جانتے ہیں کرار کی ماں ہے. لہذا دوڑنے بھاگنے سے تعلق نہیں ہے. دیوار پھٹنے پر بھی اندر چلی گئی. جانتی ہے کہ یہ پروردگار کا ولی ہے جو دنیا میں آ رہا ہے. اور معلوم ہے دنیا نبی کا احترام کرتی ہے. دنیا میں آنے کے بعد یہ علی وہ ہے جو وجود مادر میں ہے. اور جب بھی محمد آتے تھے بتاتی ہے فاطمہ بنت اسد انصار عورتوں کو, میرا علی وہ ہے جو وجود میں رہ کر مجھے کہتا تھا اماں کھڑی ہو جا, میرا سردار آ رہا, میرا سردار آنے والا ہے. یہ علی ہے جو ماں کا دل بہلاتے ہیں جیسے فاطمہ خدیجہ کا دل بہلاتی. یہ دونوں ہم کف ہیں. بس زیادہ زحمت نہیں دیتا. ایک مرتبہ گود میں لیا, خاندان جمع ہو گیا. اور جب خاندان جمع ہوا تو کہنے لگا کہ اے محمد یہ بچہ گیا کس پہ ہے؟ تو محمد کیا بتائیں بچہ کس پر گیا ہے؟ بچہ ننہال پہ جاتا ہے یا ددھیال پہ جاتا ہے؟ اچھا اگر ہمارے گھر میں ہو تو ددھیال ننہال میں جائے, اور یہ تو آیا ہے کعبے میں, اب ددھیال ننہال کیا بتایا جائے کس پر گیا ہے بچہ؟ تو ایک مرتبہ نبی دیکھ رہے ہیں کیا جواب دیا جائے. قرآن کہتا ہے یہ بولتا نہیں جب تک وحی نازل نہیں ہو جاتی. بس ایک مرتبہ جبرائیل آ گئے, محمد خاموش کیوں ہیں, بتا دیجئے نا. کیا بتاؤں؟ اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں ہیں, اس کے کان اس کے کان ہیں, اس کے پہلو اس کے پہلو ہیں, اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ ہیں. ایک مرتبہ کہتے رہے عین اللہ ہے, ید اللہ ہے, لسان اللہ ہے, کہتے رہے جنب اللہ ہے. جب کہہ دیا نفس اللہ ہے تو ایک مرتبہ پھر سوچا, خیال کیا, مانگا میں نے, خرچ میں کر رہا ہوں, پالوں گا میں, اور تو نے مجھے دے کے واپس لے لیا. مالک تو ایسا نہ کریں, آدھا آدھا بانٹ لیں. جب پروردگار نے کہا کہو جبرائیل کے ذریعے سے, آنکھیں میری ہیں, کان میرے ہیں, آنکھیں میری ہیں, ہاتھ میرے ہیں. تو ایک مرتبہ مسکرا کے نبی نے کہا لیموں کا لیمی, دموں کا دمی, مگر خون میرا ہے, گوشت میرا. اور علی بھی مسکرا رہے, ارے ہم تو آدھے بڑھ گئے. آدھا رسول نے لے لیا, آدھا اللہ نے لے لیا, تو اب دوستی دشمنی بھی تو آدھی بٹھے گی. اب علی کا دشمن خدا کا بھی دشمن کہلائے گا, علی کا دشمن نبی کا بھی دشمن کہلائے گا. بچہ جاتا ہے ننہال یا ددھیال پر, ننہال یا نہیں, بولے میرے ساتھ, ننہال یا ددھیال پر. جو صاحب اولاد نہیں ہے علی مولا کے صدقے میں اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے. علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں اولاد نرینہ وصالح ملی. بچہ جاتا ہے ددھیال ننہال پر. اچھا جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے گھر میں اولاد آنے والی ہو, وہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ بزرگ عورتیں کیا کہتی ہیں, اہل علم تشریف فرمائیں. مستحسن بھائی وہ کہتی ہیں کہ اگر گھر میں خاندان میں کوئی حسین نہیں ہے نا تو بازار سے اچھے بچوں کی تصویریں لے آؤ, لا کر گھر میں لگا لو اور سارا دن دیکھتی رہو. کیا ہوگا؟ اسے دیکھنے پہ بچہ چلا جائے گا. نہیں سنا آپ نے؟ جس پر خیال کر رہے ہو بچہ اس پہ چلا جائے گا. کمال ہے, کمال ہے. نبی کہہ رہے ہیں عین اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, جنب اللہ ہے, لسان اللہ ہے. کمال نہیں ہے. فاطمہ بنت اسد سارا دن دیکھتی تو عمران کو تھی, بیٹا سارا رحمان پہ چلا گیا. دیکھتی عمران کو تھی.
بیٹا رحمان پہ چلا گیا. نہیں اگر تھک گئے تو یہی دعا کروں. بٹ ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ تو آپ جانتے ہیں ابو جہل آیا تھا سرما لگانے کے لیے, اور یہ ولادت نے مولا پر ہی راز کھلے, ورنہ پہلے راز واز نہیں تھے. کیا کہ ابو جہل دو کام کرتا تھا, اس کی کمائی کا یہی ذریعہ تھا. کیا؟ ایک تو سرما لگاتا تھا آنکھوں میں, نیک لیتا تھا, اور دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ یہ ایک سانپ رکھتا تھا اپنے پاس, اژدہا, اس کا نام تھا معیار الولد. معلوم ہے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جھولے پہ چڑھتا تھا, اور جھولے پہ چڑھنے کے بعد اگر بچہ حلالی ہے تو وہ جھولے سے اتر جاتا تھا, اور اگر بچہ حلالی نہیں ہے تو وہ اس بچے پہ اپنا لعاب ڈال دیتا تھا. پھر اس کے اثرات ہوتے تھے. کیا اثرات ہوتے تھے؟ کہ بچہ جس پہ لعاب ڈلتا تھا وہ بچپن میں بھی سانپ سے ڈرتا تھا, بڑے ہو کر بھی سانپ سے ڈرتا تھا. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے, وہ ڈرتا تھا سانپ سے, یہ اثر ہوتا تھا. اور جو علی جیسا ہو, پھر معاملہ یہ بنتا تھا کہ 6 مہینے ہو یا ولادت ہو, سانپ اوپر چڑھا اور علی مولا نے 2 انگلیاں آگے بڑھا کر کلہ اجدر کو چیر لیا. ایک بار نہیں چیرا, کیا کلہ اجدر. وہ رونے پیٹنے لگا, اب میرے کاروبار کا کیا ہوگا, مجھے نیک کون دے گا. معیار الولد مار دیا, کیا ہوگا. ابو طالب آگے بڑھے, احمق, اب بھی علی کے آنے کے بعد بھی تم معیار الولد سانپ پھر کیسے کریں گے, کہ اس کا نام لیتے رہنا, حلالی کی پہچان کرتے چلے گا. نہیں, جشن بڑھو آپ کے سامنے. حضرت میثم کو بلایا, کسی بادشاہ نے بلایا میثم تمار, جانتے ہیں وہ بہلول کو, جانتے ہیں نا بہلول کو بلا کر کہا, بہلول 40 حرامزادے چاہیے. یہی تو جشن ہے خدا کی. 40 حرامزادے چاہیے. اچھا معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ بہلول جائے گا, پوچھے گا بھائی کس کی اولاد ہو, تمہارا دادا کون ہے, لوگ اسے ماریں گے, دیوانہ ہے, ہمارے باپ دادا کا پوچھ رہا. تو علی والے کو پٹوانے کا یہ بندوبست کیا ہے. جانتے نہیں ہیں کس کا دیوانہ ہے, جانتے نہیں. کسی نے پوچھا تھا بہلول ایسا دیوانہ ہے, کسی نے پوچھا بہلول شیطان کہاں ملے گا, کہنے لگا صاف پانی میں. کہاں ملے گا؟ صاف پانی میں. اس نے جو جھانک کے دیکھا شیطان مل گیا. درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ رکھے. بہلول تھوڑا آگے آ جائیں, پیچھے آنے والے کو زحمت ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں. درود پڑھے محمد والے محمد. ویسے بس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا ہوں, آپ پریشان نہ ہو. سنیے یہ جشن ہے, اور سائی رات خوشیاں منائے تو کم ہے. پتہ تو چلے دنیا کو سائی رات شب بیداری کرنے والی قوم مسکراتی کیسے. ان جوانوں کو پتا ہے یہ غدیر والے ہیں, کہاں رونا ہے کہاں ہنسنا. یہ بے موقع نہ روتے ہیں نہ ہنستے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, ایک مرتبہ ابو جہل رونے لگا تو کہا اس سے چیک کر لو, اس کا نام لے کے دیکھنا. رسول نے بھی تھرمامیٹر دیا, علی کا نام لو, سمجھ میں آ جائے گا شجرہ, پھر کھنگالنے کی ضرورت نہیں. تو بہلول سے کہا بہلول 40 حرامزادے چاہیے. بہلول نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. بہلول باہر گئے اور لا کے کھڑے کر دیے, یہ لو 40, اور اگر اور چاہیے تو اور بلا کے دے سکتا ہوں. بہت سارے باہر پھر رہے ہیں, ہزاروں پھر رہے ہیں, لا کے دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ کہنے لگے بہلول اتنی جلدی مل گئے, کس کا شجرہ پوچھا, کس سے پوچھا, پہلے سے بنا رکھا تھا, کیا تحقیق ہے تیرے پاس, تجھے کیا معلوم یہ حلال زادے ہیں کہ حرام زادے. کا کنفرم حرام زادے. کا کیسے پتا چلا؟ کہ ہم شجرے نہیں ڈھونڈتے, ہم تو اپنے مولا کا نام لیتے رہتے ہیں. جو کھل جاتا ہے سمجھ جاتے ہیں حلالی ہے, جو کھول جاتا ہے سمجھ جاتے ہیں اس کا مزاج کیا. عرض کرتا ہوں آپ سے 2 جملوں میں. یہ علی مولا کعبے میں ولادت کر رہے ہیں, اور نبی ان کو لے کر گھر کی طرف چل رہے ہیں. اور پھر یہ جو ابو جہل تھا نا, یہ جو سرما لگاتا تھا, یہ عام سرما نہیں ہوتا تھا, یہ بتوں کے پیر کی مٹی ہے جو آنکھوں میں ڈالا کرتا تھا, یہ وہ سرما ہے. اور کس کے ڈالنے آیا ہے؟ جو خیبر شکن بھی ہے اور بت شکن بھی ہے. جیسے ہی ابو جہل آگے بڑھا کے رسم ادا کرے گا, بس ایک ہاتھ اٹھا
اور ایک تماچا لگا اور فرماتے ہیں علماء کہ ابو ادھر ہو گیا اور جہل ادھر ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ علی کا تماچا ہے. بتاؤ جو بچپن میں ایسا ہو وہ جوان ہوگا تو 2 انگلیوں پہ خیبر کا در اکھاڑ لے تو حیرت کیا ہے. غالب نے کہا تھا، مزاج رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، سائیں علی ڈینوسرز کر رہا ہوں، آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. غالب نے کہا مشک لباس کعبہ، علی کے قدم سے جان، ناف زمیں ہے یہ، نہ کہ ناف غزال. غزال کہتے ہیں ہرن کو، ناف کہتے ہیں سینٹر کو. جتنے آپ ناف سے اوپر ہیں اتنے ناف سے نیچے. اور کعبہ ہے زمین کا سینٹر. کعبہ زمین کا سینٹر ہے. جہاں سے بھی زمین کو ناپیں گے کعبہ بیچ میں بنایا اللہ. اور علی مولا کو کعبے کے بیچ میں اتارا. جوف کعبہ میں اترے ہیں علی. یا علی کونے میں پیدا ہو جاتے، کب کونا پکڑنے والے نہیں ہیں، میدان میں رہنے والے. یا علی درمیان میں کیوں اترے؟ کہا ہمیں اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے اور زمین کا سینٹر ہے کعبہ اور کعبے کے سینٹر میں آئے ہیں ہم ہیں عادل. اللہ بھی عادل، اس نے ہمیں مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے. درمیان میں اس لیے اپنے گھر میں رکھا ہے جس کونے سے بھی آواز آئے برابر کی مدد کرتے رہے. غالب کہہ رہے ہیں مشک لباس کعبہ، علی کے قدم سے جان. مشک کہتے ہیں خوشبو کو، مشک خوشبو کو. لباس کعبہ غلاف کعبہ. تو غالب کہہ رہے ہیں کوئی لڑے تو غالب سے لڑے، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگے. مشک لباس کعبہ، علی کے قدم سے جان. ناف زمیں ہے یہ، نہ کہ ناف غزال. غزال کہتے ہیں ہرن کو، ناف سینٹر کو کہتے ہیں، مشک خوشبو کو کہتے ہیں، غلاف کعبہ کعبے کا لباس. غالب یہ ساری چیزوں کو مکس کر دیا آپ نے، سمجھ میں نہیں آئی. ہرن، کعبہ، ناف، غلاف کعبہ، تعلق کیا ہے آپس میں؟ تو اب ایک چھوٹی سی بات آپ کو سننی پڑے گی اور زحمت تمام یہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. جشن ہو چکا. ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا کہ اللہ نے کوئی شے دنیا میں بے مقصد نہیں بنائی. تو ایک خوشبو ہے کستوری کہلاتی ہے. یہ مستحسن بھائی بیٹھے ہیں، جاوید بھائی بیٹھے ہیں، ایلن بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کہ یہ ہرن کی ناف میں پیدا ہوتی ہے. اچھا ہر ہرن کی ناف میں نہیں ملتی بلکہ اس کا رنگ ہے کالا. اس کا مطلب ہے کالے رنگ سے خوشبو کا کوئی تعلق ضرور ہے. کعبہ بھی کالے رنگ کا، ہرن بھی کالے رنگ کا، اس کی ناف میں ہے خوشبو. اچھا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں سائنسدان اور یہ نکالتے ہیں، اور اگر نہ نکالیں تو انسانیت کی خدمت نہیں ہوگی. دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، خوشبو بھی ہے، بہت سارے فائدے. تو اللہ نے بنائی ہے تو نکالنی بھی پڑے گی. تو اب اگر کسی کا علاج ہی یہ ہو کہ کستوری مل جائے تو جانا پڑتا ہے جنگل میں. اچھا جنگل میں گیا تو وہاں تو ہزاروں ہرن ہیں، مجھے کیا معلوم کس ہرن کے پیٹ میں، کس ہرن کی ناف میں خوشبو ہے. نکالنے والے کہتے ہیں ہرن خود کہے گا خوشبو مجھ سے آ رہی ہے. ارے 2 منٹ مجھے دے دو، جشن ہو جائے گا. 2 منٹ مجھے دے دو. عرض کر رہا ہوں ہرن خود کہے گا خوشبو مجھ سے آ رہی ہے. کیسے پتا چلے گا ہرن سے خوشبو آ رہی ہے؟ کہ اتنی تیز خوشبو ہے کہ اگر میں چلا جاؤں اور نکال لاؤں بغیر ناک اور کان بند کیے تو گھر نہیں پہنچوں گا. اتنی تیز خوشبو ہے، میرے ناک اور کان سے خون بہ جائے گا، میں وہیں مر جاؤں گا. ناک کان بند کر کے بڑی مشکل سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے. اتنی تیز خوشبو ہے، اصلی کستوری جسے نکالنا پڑتا ہے. ناک کان. اچھا جس کی ناف میں پیدا ہوئی اس کا ظرف کیسا ہوگا؟ معلوم ہے جب خوشبو پیدا ہو جاتی ہے تو ہرن خوشبو کی تلاش کرتا ہے، ناف تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. آپ بالکل ایسے سن رہے ہیں کہ ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک مولانا نا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر سجدگاہ پر پیشانی کے ساتھ ناک بھی آ جائے تو افضل ہے. ایک بزرگ دور تھے، ان کی سمجھ میں آیا ناف. جشن میں کیسے عرض کروں، ماتھے کے ساتھ اگر ناک آ جائے خاک پر تو یہ افضل ہے. انہوں نے سمجھا ناف. خطبہ ختم ہو گیا. 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھتے رہے اور پڑھنے کے بعد بڑی کوشش کی کہ ناف اور اللہ اکبر. اور جب تھک گئے تو ایک مرتبہ نماز کے بعد مولانا کے پاس آئے، کہنے لگے شریعت کا حکم اپنی جگہ لیکن یہ فرشتے کر سکتے ہیں، بندہ نہیں کر سکتا. جو کر رہے ہیں درود پڑھے محمد علیہ. مسکرائیے، مسکرانے کا دن ہے. کعبے کی دیوار بھی مسکرائی تھی.
پریشان ہو کے نہیں سنے، بس ختم کرتا ہوں، زحمت تمام کرتا ہوں. ناف میں خوشبو پیدا ہوئی تو جس کی ناف میں خوشبو ہے اس کا ظرف کیسا ہوگا؟ تو اب ہرن اپنی ناف تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. 4 پیروں والا جانور ہے، یہ گردن موڑتا ہے ناف کی طرف، نہیں جاتی. پچھلی ٹانگیں آگے ہو جاتی ہیں، آگے کی ٹانگیں پیچھے آ جاتی ہیں. کوشش تیز کرتا ہے. جب یہ کوشش تیز کرتا ہے تو یہ گول گول گھومنے لگتا ہے. اب جو کالا ہرن ہو اور گھوم رہا ہو جنگل میں، میں نے سائن کو ہدیہ کی یہ بات، وہ جنگل میں گھوم رہا ہو تیزی کے ساتھ، تو سمجھ لو اس ہرن میں سے خوشبو آ رہی ہے، اسی میں کستوری ہے، جا کے نکالنا ہے. ہرن کی ناف میں خوشبو ہے، ہرن کالے رنگ کا ہے، کعبے کا غلاف بھی کالا ہے. غالب نے یہ سارے منظر دیکھے، کسی کو چکر لگاتے دیکھا. غالب نے کہا اے حاجی مشکل لباس کعبہ علی کے قدم سے جان. بھائی مشکل لباس کعبہ علی کے قدم سے جان. ناف زمی ہے یہ، نہ کہ ناف غزال. اے حاجی یہ جو کعبے کے گرد گھوم کے تو خوشبو تلاش کر رہا ہے، یہ کعبے سے نہیں آ رہی، علی کے قدموں سے آ رہی. علی دل میں ہے تو ہر بیڑا پار، اور علی دل میں نہیں ہے تو کسی اعتکاف کا کوئی ثواب نہیں. قیامت میں اللہ اعمال کے بعد جنت اور دوزخ کی تقسیم کے بعد سوال کرے گا. روک لو انہیں، ابھی ایک سوال کر رہا ہوں. ہم تو گلیوں میں بازاروں میں لوگوں کو چاہتے ہیں کہ جہنم میں کوئی نہ جائے. اللہ نے جہنم بنائی نہیں، منافق نے بنوائی. اگر ساری دنیا علی کی ولایت پہ اکٹھا ہو جائے، اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے. روکو انہیں، آخری سوال پوچھنا ہے. علماء فرماتے ہیں کیا سوال ہے؟ کہ بس اتنا بتاؤ اور جنت اور جہنم چلے جاؤ کہ علی سے پیار کیا تھا. علماء فرماتے ہیں منظر بدل سکتا ہے. جہنم کی طرف کچھ جا رہے ہیں، کچھ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اس سوال پر کہ ٹھہرو علی سے پیار کیا تھا، جس نے کیا تھا وہ کہے گا ہاں کیا تھا. معلوم ہے کسی نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا میرا بچہ بابا کہتا ہے، اماں کہتا ہے، پانی کے لیے مم بھی کہتا ہے، لیکن علی کا نام اس کے حلق سے نہیں نکلتا. نبی نے کہا مجھ سے نہ پوچھ گھر میں دیکھ کیا چل رہا. دعا کرے پروردگار علی کے صدقے میں ہمیں جو دعا لے کر فرش پر آئے ہیں وہ عطا فرمائے. مولا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عظمت کا دین سمجھنے اور سمجھانے کی قوت عطا فرمائے. ہر مومن ہر مولائی کو مولا علی کی معرفت نصیب فرمائے. اس انداز میں محافل اور مجالس کی توفیق دے جس انداز میں بی بی چاہتی ہے. ساری زمانہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہم سے، علی کی محبت میں کوئی پرواہ نہیں. سب روٹ جائیں، اپنا ہو پرایا ہو پڑوسی ہو شہر کا رہنے والا ہو، ناراض ہوتا ہے ہو جائے. مالک 2 لوگ راضی رہے تو بیڑا پار ہے. ایک حسین کی ماں راضی رہے، ایک زمانے کا امام راضی رہے. ہر بیمار کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرمائے. فرقان بھائی ان کے تمام احباب، مستحسن بھائی، جس مومن نے کار خیر میں حصہ لیا، سننے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، پروردگار ہر ایک مومن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. اسی طرح اس خانوادے کی خوشی اور غمی منانے کی توفیق عطا فرمائے. مالک جو کچھ اذکار تیری بارگاہ میں پیش کیے اس میں سے جو ادا تجھے پسند آئی، جو بات تجھے پسند آئی، اس کا بہترین اجر ہمارے مرنے والوں کو ایصال ثواب فرمائے. بالخصوص فرقان کی والدہ اور اس علاقے کے تمام مومنین، وہ مومنین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور آپ تمام مومنین کے وہ تمام لوائقین جو دنیا سے رخصت ہوئے، مومن ہے مومنہ ہے، پروردگار ہر ایک کی مغفرت فرما. مومن کے نانا نانی اور دیگر احباب جو جہاں کونے میں کسی کونے میں رہتے ہیں، مالک ہر ایک کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں علی کی ولایت پہ اس دنیا میں قائم رکھ اور علی کی ولایت پہ اس دنیا سے اٹھا. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے اور اپنی اپنی دعا کی جلدی مستجابی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات.